اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ازل سے شیطانی صفت کے لوگ ایک اللہ کے ماننے والوں کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کی کوششیں کرتے آئے ہیں، اور اس کے لیے شیطان نے جس کردار کا سب سے زیادہ استعمال کیا وہ عورت تھی، اور یہی ایسی قوم کے شرک و کفر کی وجہ بنی جن کی ہدایت کے لیے لاکھوں انبیاء کرام علیہم السلام اتارے گئے۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کی قومی شان و شوکت، قدر و منزلت کا ایسا زوال شروع ہوا کہ پھر دوبارہ انہیں کبھی ایسی شان و شوکت نصیب نہیں ہوئی۔ جی ہاں دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں بٹ چکی تھی، جس کا ایک حصہ یہودا جبکہ دوسرا حصہ بنی اسرائیل کہلاتا تھا۔ دوستو، بیان ہوتا ہے کہ اس وقت اسرائیل میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بائبل میں اخی اب اور عربی تواریخ و تفاسیر میں عجب یا اخب مذکور ہے، جبکہ اس کی بیوی جس کا نام ایزابل تھا، یہی وہ عورت تھی جو پورے بنی اسرائیل قوم کو شرک میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہوئی، جو خود دراصل بیل نامی بت کی پرستار تھی۔ سامعین گرامی، بیل بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ اس کے علاوہ یمن اور شام کی عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی، جبکہ روایات میں آتا ہے کہ بیل کے پجاری حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے تھے، منتیں مانی جاتی، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی، یہاں تک کہ اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا اور خاص مواقع پر انسانوں کی بھینٹ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ دوستو، یہاں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ عبرانی اور سامی زبانوں میں بیل کے معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اس لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بیل کہتی تھیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی بیل ہی کی ایک شکل تھا، حتیٰ کہ اس کی نحوست پر خود قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بیل کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ ناظرین، یہ آیت مبارکہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس میں ایزابل نامی عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بیل کی پرستش میں لگانے کا کام سر انجام دیا تھا، اور بیل کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے کئی انسانوں کو وہاں قربان کر ڈالا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ ایزابل کوئی عام سی عورت نہیں بلکہ 9ویں صدی قبل مسیح میں وہ فینیشین شہزادی اور بادشاہ اتبال کی بیٹی تھی۔ فینیشیا اسرائیل کے شمال میں واقع ایک ایسا شہر سمجھا جاتا تھا جو روایات اور عقائد کی پیروی کرنے کو کسی خاطر میں نہ لاتا تھا، اور اسی شہر پر کنگ اتبال کی حکمرانی بھی تھی۔ سامعین گرامی، کنگ اتبال نے جب اسرائیلی سلطنت کو ٹوٹتے دیکھا تو بہت پریشان ہوا، اور اس سلطنت کو پرامن بنانے کا ایک حل ایسا نکالا کہ نئے مقرر شدہ اسرائیل کے بادشاہ کے بیٹے احاب اور فینیشین کی شہزادی ایزابل کی شادی کر دی جائے۔ لہٰذا کچھ ہی عرصے میں دونوں ٹوٹی ہوئی سلطنتوں کے درمیان کچھ حد تک تو امن پیدا ہو گیا، لیکن شادی کے بعد ملکہ ایزابل نے بیل کی پوجا بدستور جاری رکھی، جس کی وجہ سے اسرائیل کے قصبے کے لوگ اس کے اس عمل سے ناراض ہونے لگے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی، بلکہ الٹا خود لوگوں کو بیل کی پرستش پر قائل کرنے لگی، اور اس کے لیے وہ اس حد تک گزر گئی کہ 800 جھوٹے مدعی نبوت کو بھی لائی جو بیل کی عبادت کی حوصلہ افزائی کرتے اور بیل کے جھوٹے پیغامات انہیں پہنچاتے۔ اور ساتھ ہی کیونکہ ایزابل دین حق اور انبیاء کرام علیہم السلام کی بہت بڑی دشمن تھی، لہٰذا اس نے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کر دیا۔ دوستو، یہی وہ دور تھا جب ایک ہی دن میں کئی محترم انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کیا گیا، اور اسی سبب سے اس وحشی قاتلہ کی دہشت تمام بنی اسرائیل پر پھیل گئی، اور آہستہ آہستہ سب نے بیل کی پرستش شروع کر دی۔ خواتین حضرات، بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس پر سب سے زیادہ انعامات کی برسات ہوئی، سب سے زیادہ ہدایات کے لیے ان میں پیغمبر آئے، لیکن اس کے باوجود نہ جانے ایسا کون سا عنصر ان کے وجود میں شامل تھا کہ یہ لوگ ذرا سی ترغیب پر اور ڈراوے دھمکاوے پر اپنا ایمان بیچ ڈالتے اور کسی بھی غیر اللہ کی چیز کی پرستش فوراً شروع کر دیتے۔ اب بھی جب یہ قوم مکمل طور پر شرک و کفر میں مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔
حضرت الیاس علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو صراط المستقیم پر چلنے اور کفر و شرک سے باز رہنے کی دعوت دی تو انہوں نے دعوت حق مسترد کر دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خشک سالی سے دوچار کر دیا اور سلطنت اسرائیلیہ کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ جبکہ دوسری طرف ایزابیل حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی، چنانچہ اس نے اپنے شوہر اخیاب کے ذریعے ان کے قتل کا فرمان جاری کیا۔ لیکن حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک غار میں جا چھپے اور کچھ عرصے کے بعد اللہ کے حکم سے ہی دوبارہ ظاہر ہو گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دوبارہ سب کو دین حق کی دعوت دی اور واضح طور پر یہ معجزہ بھی دکھایا کہ خشک سالی کے خاتمے کی دعا فرما کر اسے اللہ کے حکم سے ختم کیا، جس کے بعد موسلا دھار بارش ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود سلطنت اسرائیلیہ کے بادشاہ اخیاب اور اس کی سرکش اور خونخوار ملکہ ایزابیل نے دعوت حق قبول نہیں کی اور ایک بار پھر اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک سردار یاہو بن نمشی کو مستقبل کا بادشاہ منتخب فرما دیا۔ بعد ازاں اس نئے منتخب شدہ بادشاہ نے ایزابیل سے تمام حساب کتاب چکتا کیے۔ دوستو، ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور اخیاب کا آمنا سامنا ہو گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اخیاب کو اللہ عز و جل کا پیغام پہنچایا کہ جس جگہ کتوں نے تیرے باپ داداؤں کا خون چاٹا تھا وہیں تیرا بھی خون چاٹیں گے، اور ساتھ ہی حضرت الیاس علیہ السلام نے اخیاب کو اس کی ملکہ ایزابیل کے انجام کے بارے میں بھی خدا کے حکم سے آگاہ فرما دیا کہ یزری ایل نامی کھیت میں کتے ایزابیل کی لاش کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور پھر دوستو، خدا کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ اخیاب کچھ ہی عرصے کے بعد ایک جنگ میں مارا گیا اور کتوں نے اس کا خون چاٹا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے غار میں پناہ لینے کے بعد جس اسرائیلی سردار کو مستقبل کا بادشاہ قرار دیا، وہ اللہ کے حکم سے ایزابیل اور اس کے گھرانے سے بدلہ لینے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ اس کے لیے یاہو نمشی نے سلطنت اسرائیلیہ کے بد کردار بادشاہ یورام کے خلاف بغاوت کر کے اس کو ایک دلیرانہ حکمت عملی کے ذریعے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو نابود یزری ایل کے کھیت میں پھینکنے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے قتل کے بعد نیا بادشاہ یاہو بن نمشی محل میں داخل ہوا اور اپنے وقت کی ظالم ترین اور کئی انبیاء کرام کی قاتلہ ایزابیل کو اوپر کی منزل سے نیچے گرا دیا۔ اس ملعون عورت کی لاش کو گھوڑے کے سمو تلے روندا گیا۔ اس کی لاش نابود یزری ایل کے کھیت میں بے گور و کفن پڑی رہی اور کتے اس کا گوشت کھاتے رہے۔ یوں حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ پھر بعد میں جب اس کے آدمی ایزابیل کے جسم کو دفنانے کے لیے آئے تو اس کے شاہی خون کی لاش میں جو کچھ پایا گیا تھا وہ اس کی کھوپڑی، پاؤں اور ہاتھ تھا۔ لہٰذا وہ لوگ سمجھ گئے کہ اس کی موت کی پہلے ہی نشاندہی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایزابیل کے گوشت کو پھینک دیا اور یوں اس کی مغرور زندگی رہی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئی۔ ناظرین اکرام، ایزابیل اور اس کے قاتلانہ دور کو دیکھا جائے تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ سے اس قدر کثیر لوگوں کو بھٹکانے اور اس کے انبیاء کرام کو کثرت سے شہید کروا دینے کے بعد اگر کوئی اپنے مکر و فریب جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر تدابیر اختیار کرنے والا ہے۔ دوستو، بلا شبہ اللہ عز و جل خود مختار ہے۔ اگرچہ وہ ایزابیل جیسے ظلم کرنے والوں کے لیے فوری سزا نہیں دیتا، لیکن سزا ان لوگوں کے لیے ضرور بالضرور ناگزیر ہوتی ہے۔ جو اللہ کے بندوں سے دشمنی مول لیتے ہیں وہ اللہ کے مقرر کردہ وقت میں سزا ضرور پاتے ہیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے بھی دیتے رہا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔